آج میں نے کلپ دیکھا، مجھے لوگوں نے بھیجا، وہ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، مشہور زمانہ صاحب ہیں جنہوں نے پہلے بیک گراؤنڈ میں میوزک لگایا ہوا ہے جیسے بڑے غم کا نا، ہائے ان کی موت کا وقت ہے اور وہ کیا کہہ کے دنیا سے چلے گئے۔ تو اس بات کو محترم نے بہت طول دیا اور آخر میں رزلٹ یہ کہ انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا تھا جنگ میں حضرت علی کے خلاف۔ تو موت کے وقت ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تو کلپ بنانے والے کا مقصد، وہ مشہور زمانہ صاحب ہیں، سب جانتے ہی ہیں، اس کا مقصد یہ تھا حضرت معاویہ کو کم دکھانا کہ دیکھو کتنے غلط آدمی تھے، معاذ اللہ۔ جس نے مجھے وہ کلپ بھیجا، میں نے کہا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جتنا الزام حضرت معاویہ پہ لگایا جا رہا ہے یہ الزام غلط۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی رسول، انہوں نے حضرت معاویہ کا ساتھ دیا۔ اس کا مطلب اگر حضرت معاویہ کی غلطی ایسی واضح ہوتی جس کے غلطی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ صحابی ان کا زندگی میں ساتھ نہ دیتے۔ بعد میں ان کی رائے بدل گئی کہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ایسا تھا جس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک غلطی 100% غلطی ہو، گناہ ہو 100%، اور عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی جو نبی سے بیعت ہو چکا ہے پہلے، وہ صریح جرم میں حضرت معاویہ کا ساتھ دے۔ تو یہ حضرت معاویہ کی فضیلت کی دلیل ہے، یہ ان کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے۔ اجتہادی غلطی اور غیر اجتہادی غلطی میں کیا فرق ہے؟ اجتہادی غلطی کہتے ہیں جس میں مجتہد جب غلطی کرتا ہے تو غلطی پر بھی اس کو اجر ملتا ہے غلط ہونے کے باوجود، اس لیے کہ شریعت کے کچھ احکام ایسے ہیں جن میں ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح رہنمائی نہیں ہے، اس میں ہم سوچ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے اس میں انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک اور مجھے بات بتائی گئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کے مالدار ہونے پر اعتراض کیا، اور حضرت معاویہ نے خط لکھا خلیفہ کو کہ ان سے میری جان چھڑائیں۔ جان جان کر وہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں جس سے حضرت معاویہ کی شخصیت مجروح۔ ابو ذر غفاری کو صرف حضرت معاویہ پہ اعتراض نہیں تھا، ہر مالدار صحابی پہ اعتراض تھا ان کو۔ اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے اس معاملے میں حضرت ابو ذر غفاری کو سپورٹ نہیں کیا، بلکہ جن صحابہ پر حضرت ابو ذر غفاری اعتراض کرتے تھے ان کو سپورٹ کیا ہے کہ مال رکھنا اسلام میں ناجائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن یہ بھی نکال کے لے آئے کہ دیکھو حضرت ابو ذر غفاری سے جان چھڑا رہے تھے وہ۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہیں اہل سنت والجماعت کے جو متفقون علیہ عقائد ہیں، جن میں سب سے اہم عقیدہ کہ صحابہ کرام سے ہم سب محبت کرتے ہیں، اور ان کی آپس کی لڑائی اور اختلافات کو اجتہادی خطا پر محمول کرتے ہیں۔ اجتہادی خطا وہ جس میں آپ غلطی پر ہونے کے باوجود آپ گناہگار نہیں ہوتے، آپ کو گناہ نہیں ملتے، اس لیے کہ آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہو۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کون سی غلطی منسوس ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، کون سی غلطی ایسی ہے جس میں غلط ہونے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کے اختلافات بھی جو ان کی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی نوعیت کی تھیں۔ مال حضرت حسن کے پاس بھی بہت تھا، نبی کے نواسے۔ حضرت حسن بہت مالدار صحابی تھے، وہ میں نے بیان میں کہا تھا نا کتنے زیادہ نکاح کیے انہوں نے۔ تو جب طلاق دیتے تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے 100 باندیاں اپنی طلاق یافتہ عورت کو انہوں نے گفٹ میں دی ہیں، ہدیے میں دی ہیں۔ بہت زیادہ خیال کیا، جس کو طلاق دی اس کو بہت پیسہ دیتے تھے وہ، تو پیسہ بہت تھا ان کے پاس۔ تو اس طرح کلپ معاذ اللہ حضرت حسن کے خلاف بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نہ حضرت حسن کے خلاف کہہ سکتے ہیں اور نہ حضرت معاویہ کے خلاف۔
علی بھائی اگلا سوال ہے کہ امام حسن سے متعلق نا ایک مفتی صاحب نے کہا ہے نا انہوں نے نا 120 شادیاں کی ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک شادی کرتے ساتھ ہی طلاق دیتے. کیا جی سادات سے یہ نا رشتہ داری بنانے کا ایک طریقہ تھا؟ محترم مفتی صاحب السلام علیکم. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں. ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے. 70 نہیں، اس میں 120 شادیوں کو لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں. ایسے بہت کیے انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے. لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں. کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے. بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ نہیں. پہلی بات ہے اس طرح کی رشتہ داری کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں جو احادیث ہیں وہ تو اس پر گواہ ہیں کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ نکاح کر کے جب تک ایک وہ صحبت والا معاملہ نہ ہو تو یہ طلاق والا معاملہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اس طریقے سے کیا ہونا ہے اس کے بغیر. وہ مفتی صاحب کا میں نے کلپ کا جواب بھی دیا تھا. امام حسن علیہ السلام کی 120 شادیاں وہ آپ دیکھ لیں. میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یہ تاریخی روایتیں ہیں. پھر ہمیں جواب دیتے ہیں کہ شیعہ کیا بھی لکھی ہے، وہ ہمیں کو بتاتے ہیں. آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں، وہ ان روایتوں کا انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے یہ صحت کے درجے میں نہیں ہے. سنیوں میں اگر جعلی روایتیں آ گئی ہیں تو شیعہ کیا نہیں آئی ہوئی ہیں؟ آپ تو اون کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر شیعہ ان روایتوں کو اون کرتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ جا کے گلہ شکوہ کریں. اور اگر وہ کریں گے ہمارا تو ان سے پھر بھی رہے گا. ہم کہتے ہیں یہ لاجیکلی بات صحیح نہیں ہے. یہ آج اگر آپ یہ بات کریں تو کتنا مذاق بنتا ہے. اس کو بیان کر کے آپ نے دین کی کون سی خدمت کر دی ہے؟ یہ جعلی بات ہے. اس کی میں نے ریزن بتائی ہے کہ آل امیہ بیسیکلی یہ پروپیگیٹ کرنے چاہتے تھے کہ حسن ابن علی میں چونکہ کوالٹیز ہی نہیں تھی حکومت چلانے کی، اس لیے انہوں نے حکومت حوالے کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ حوالے کر دیے، ورنہ اس نے تو عورتیں ہی کرتے رہنا تھا. یہ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ بات کر دی تھی. یہ بالکل جعلی بات ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جھوٹا الزام لگایا گیا. اگر ان کو شوق ہے نا طبقات ابن سعد سے یا تاریخ دمشق سے اس طرح کی روایتیں پیش کرنے کا، تو ہم کہیں گے پھر یہ روایتیں پوری پیش کریں. ٹھیک ہے جی. ان روایتوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی کو جو ہے وہ امیر شام نے زہر دے کے قتل کروایا تھا. تو وہ جرح کر دیں گے ان کتابوں باتوں کے اوپر. تو پھر اب یہ باتیں بھی ہم نقل کرنا شروع کر دیں. تو یہ خیال کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں کو. ورنہ پھر اگر اس طرح کی باتیں بیان کرنی تو بہت ساری باتیں بیان کرنا، ہم بھی کرتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو ہضم نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے. اس طرح کی کوئی نیگیٹو بات یہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں کبھی سے سنی ہے آپ نے؟ یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ غدیر خم پہ کھڑے ہیں. نہیں، سب کچھ حملہ ادھر ہی ہے. حتیٰ کہ دشمنان اہل بیت کی باتیں ہم بخاری مسلم سے بھی دکھا دیں وہ ادھر بھی دفاع کرتے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت کے خلاف یہ تاریخی روایتیں بھی لالا کہ وہ کوڑ کباڑ وہ صلاح الدین یوسف بھی اور سنابلی بھی یہ سب کے لوگ پیش کرتے ہیں. اس سے آپ ذرا ان کی انٹینشن دیکھیں یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو پتہ چلا دشمنان اہل بیت ہے. تو وہ ظاہر ہے دشمنان اہل بیت تو رہیں گے نا. تو نبی علیہ السلام نے غدیر خون پہ اس لیے تو کہا نا تو میں خوف دلاتا ہوں. ان کو خوف نہیں آیا، ہمیں خوف آ گیا تو ہم دفاع کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا.